کائنات کا آغاز کیسے ہوا، کن مراحل سے گزر کر کائنات آج موجودہ مقام تک پہنچی ہے؟ کیا کوئی شخص ایسا ہوگا کہ ان سوالات کے جوابات نہ جاننا چاہتا ہو؟ تو آئیں ان سوالات کے جوابات ڈھونڈتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ آج سے تقریباً 14 ارب سال قبل پوری کائنات ایک ایسے نقطے میں بند تھی جس کے اندر لامتناہی قوت، دباؤ، توانائی اور حرارت تھی۔ جو کچھ تھا اسی نقطے کے اندر تھا، باہر کچھ نہ تھا۔ تب یہ نقطہ لامتناہی قوت سے پھٹا جس کو بگ بینگ کہتے ہیں، اور سیکنڈ کے کھربویں حصے میں کائنات ایک کرکٹ گیند کے برابر ہو گئی۔ پھر زمین، پھر نظام شمسی اور پھر پوری کہکشاں کے برابر پھیل گئی، اور صرف 3 منٹ بعد اس کا رقبہ 10 کھرب کلومیٹر کے برابر ہو گیا۔ اسی نظریے کو قرآن حقیقت کے طور پر سورہ انبیاء میں کچھ اس طرح بیان کرتا ہے: کیا کفار یہ نہیں دیکھتے کہ سب زمین و آسمان باہم بند ہو کر ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ پھر سائنس مزید کہتی ہے کہ جس نقطے کے پھٹنے سے بگ بینگ ہوا، چونکہ اس نقطے سے باہر کچھ بھی نہیں تھا اور اس کے اندر لامتناہی توانائی، درجہ حرارت اور روشنی تھی، جس کو ہم کسی روشن ترین ستارے سے تشبیہ دے سکتے ہیں جو باہر سے روشنی نہیں لیتا بلکہ اس کی ذاتی روشنی ہوتی ہے۔ تو قرآن اس کو سورہ نور میں تمثیلاً کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں رکھا ہوا چراغ، اور چراغ ایک فانوس میں ہو، اور فانوس کا یہ حال ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا تارا۔ وہ چراغ زیتون کے ایک مبارک درخت کے تیل سے روشن ہو، جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو، چاہے بیرونی آگ اس کو نہ چھوئے، بس نور ہی نور۔ اور پھر آگے سائنس مزید کہتی ہے کہ بگ بینگ کے 4 لاکھ سال تک پوری کائنات ایٹمی ذرات کے دھوئیں پر مشتمل تھی، اور ڈارک انرجی اس دھوئیں کو پھیلانے میں مصروف تھی، تو گریوٹی اس کے برخلاف ان ذرات کو ملا کر ستارے، سیارے، کہکشائیں بنانا چاہتی تھی۔ اس عظیم کشمکش کو قرآن سورہ حامیم سجدہ میں یوں بیان کرتا ہے: پھر ہم آسمان یعنی کائنات کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ اس وقت صرف دھواں تھا۔ تب ہم نے اس کو اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں وجود میں آ جاؤ، چاہے خوشی سے چاہے زبردستی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بخوشی حکم بجا لا کر وجود میں آتے ہیں۔ یعنی گریوٹی نے ڈارک انرجی پر فتح پا لی، اور زمین اور ستارے، سیارے اور کہکشائیں وجود میں آ گئیں۔ پھر سائنس مزید آگے چل کے کہتی ہے کہ انتہائی قوت کے ساتھ وجود میں آنے والا عظیم بگ بینگ آج بھی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے ایک غبارے کی مانند 4 سو پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اسی نظریے کو قرآن سورہ زاریات میں یوں بیان کرتا ہے: اور ہم نے اپنی قوت کے ذریعے آسمان یعنی کائنات کو تخلیق کیا، اور ہم اس کو آج بھی مسلسل پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ یقیناً وہ حقائق جو بغیر کسی انسانی ٹیکنالوجی کے سامنے لائے جائیں تو انہیں پیش کرنے والا یقیناً اللہ کا رسول اور ایسی کتاب اللہ کا کلام قرار پائے گی۔